اس کی کیا ریزن ہے؟ میرا ذہن بھائی یہ ماننا ہے جو ایک خوشی ہے نا یہ چوائس ہے آپ کی. خوشی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. خوش رہنا ایک فن ہے. آپ ہر حال میں خوش رہ سکتے ہو. کیا بات ہے. تو جب ہم شاپ پہ ہوا کرتے تھے مجھے یاد ہے مولوی صاحب ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے تو مولوی صاحب نے گھر سے وہ کیتلی میں چائے بنا کے لانی اور ہم نے وہاں بیٹھ کے بینچ کے اوپر چائے پینی, خوش سے گپیں لگا رہے تھے, سارا کچھ سیٹ تھا. اب بھی ہمارا وہی ماحول ہے. بس مطلب کبھی کڑنا نہیں بیٹھ کے کہ یار گاڑی ہوتی یہ وہ ہے, یہ اس لائف کے بارے میں کڑنا نہیں. خواب دیکھیں شروع سے ہی. میں مولوی صاحب کو کہتا تھا کہ یار دیکھنا تو ایک دن ایسا آئے گا جو ہمارا کرائے کا پرانا گھر ہے اس کے سامنے ہماری 0 میٹر آلٹو کھڑی ہوگی. تو مولوی صاحب کہتے ہیں یار تو جو کہتا ہے وہ کرتا تو ہے, یقین مجھے ہے, لیکن یار یہ آلٹو والا خواب مجھے بہت مہنگا لگ رہا ہے, وہ تو 20-25 لاکھ کی ہے. میں نے کہا یار اللہ دے گا ایک دن. تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹائم آیا اور تب ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا. لیکن میں نے کہا نہیں مولوی صاحب جو میں نے بات کی تھی اس کو پورا کرنا ہے. پھر ہم گئے اسی گھر کے آگے, وہ گاڑی شاڑی کھڑی کی, ادھر ہم بیٹھے رہے, گپیں شپیں لگائی ہم نے. تو آہستہ آہستہ ایسے چیزیں, جب آپ خواب دیکھو گے نہیں تو کیسے پورے ہوں گے. خواب اس کے پورے ہوتے ہیں جو خواب دیکھتا ہے. تو یہ چیز ہے شروع سے, مطلب ان چیزوں پہ. لیکن ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ خواب تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر سے اپنی نیت خراب کر لیتے ہیں, یا دوسرے کی اگر ترقی دیکھ رہے ہیں اس سے نیت خراب کر لیتے ہیں. لیکن میں ایک جگہ ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, اس نے کہا کہ اگر جس چیز کے بارے میں آپ اچھا کسی کے لیے نہیں سوچ سکتے وہ آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے. آپ نے یہ کانسیپٹ بھی سنا ہوگا لا آف اٹریکشن کا, مینیفیسٹیشن کا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے ایک دفعہ بیٹھ کے سوچا کہ یہ چیز ہم نے اچیو کرنی اور پھر کی. تو اس بارے میں آپ کا کیا, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں جو چیز بیک ان ٹریک آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جو چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یا جس کے لیے آپ کوشش نہیں بھی کرتے, مطلب جب سوچتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں ایک امیج بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ریئل لائف میں انکارپوریٹ ہوتی ہے؟ یہ آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہوا یا کافی دفعہ ہوا؟ میرا اس چیز پہ 110% یقین ہے. ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اب بڑا کردار ہے ہمارے وہاں سے, مطلب 0 فالوور سے لے کے آج 7 ملین فالوور ہیں فیس بک کے اوپر, وہاں تک بڑا کردار ہے ان کا. تو ان کے بارے میں بھی کبھی بات کریں گے آپ سے. تو یہ چیز انہوں نے مجھے سکھائی تھی. جب ہم کانٹینٹ بنا رہے تھے تو ہمارے ویوز آ رہے تھے کوئی 1 ملین 2 ملین. اس نے کہا بھائی آپ نے 50 ملین کرنے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. میں نے کہا بھائی یہ میرے بس میں تھوڑی ہے کہ میں کی بورڈ پہ ایسے ٹائپ کروں گا 50 اور 50 ملین ویوز آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کر سکتے ہو, آپ جسٹ سوچو. صحیح ہے. جب آپ سوچو گے تو ہو جائیں گے. میں نے پھر سوچنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے, ایسا کوئی کانٹینٹ بنائیں گے جس کے اندر 50 ملین ویوز ہیں. تو کچھ دن کے بعد ایک ویڈیو گئی ہماری 50 ملین پہ. تو وہ بھائی مجھے کہتے ہیں, انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یار ہاں جی مبارک ہو آپ کو آپ کی ویڈیو 50 ملین پہ. انہوں نے کہا نہیں نیکسٹ 100 ملین. میں نے کہا یار یہ بندہ کبھی راضی نہیں ہوگا, ابھی 50 دیا اس کو پھر کہہ رہا ہے 100 ملین. میں نے کہا یہ 100 ملین والی بات بہت مشکل لگ رہی ہے کیونکہ شاید پاکستان میں کوئی ایسی ویڈیو ہو جس کے اوپر 100 ملین سے اوپر ویوز ہوں فیس بک کے اوپر. تو پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں یار اگر اس چیز کے بارے میں سوچوں گا, 50 ملین کے بارے میں سوچا تھا وہ ہو گئے, 100 ملین کے بارے میں سوچوں گا وہ بھی ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, سوچنے پہ ہی سارا کچھ وہ کرتا ہے. جب آپ یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے تو خود بخود آپ اس طرح سے چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی آ جاتی ہے. بالکل. جب آپ چیزوں کو سوچتے ہیں آپ کی باڈی آپ کا مائنڈ پھر اس طرح سے پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرا تو اس چیز پہ یقین ہے. میرے خیال سے یہ جو پاکستان میں پیری مریدی والا کام چل رہا ہے وہ ہمارے سرائکی میں ایک مثال ہے کہ پیر وڈا یا یقین وڈا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر بڑا نہیں ہوتا, یقین بڑا ہوتا ہے. تو وہ کیا بندے کا مائنڈ بناتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا, 100% ہو جائے گا, آپ یوں کرو بس یہ ہو گیا ہے. پاکستان میں کیا گلوبلی یہ کانسیپٹ بہت مطلب چل رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جگہ کوئی منت مانگتا ہے یا کسی کی مریدی میں کچھ بھی ہے اور وہ اچیومنٹ اس کی ہو رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دس از لا آف اٹریکشن, یہ ورک کرتا ہے. ساری گیم اسی چیز کی ہے. آپ جب تک سوچو گے نہیں آپ وہاں تک کیسے پہنچو گے. لے مین ٹرمز میں بولا جائے تو جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں مائنڈ گیم ہے, ساری مائنڈ گیم ہے. بس آگے محنت کا بھی چکر ہے. ظاہر سی بات ہے ایک کیٹیگری ایسی بھی ہے جو صرف سوچتے ہیں,
صرف سوچنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا نا. اچھا یہ بھی بڑا ایک سین ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایک کیٹیگری ہے جو صرف سوچتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے کوئی بھی نارمل ایگزامپل لیتے ہیں کسی ریسٹورینٹ پہ کام کر رہا ہے, سوچ تو وہ بھی رہا ہے کہ یار میں بھی گاڑی لے لوں, یہ کر لوں وہ کر لوں, لیکن اس کے پاس کیوں نہیں آ رہی, کوئی اپرچونیٹی کیوں نہیں آ رہی, کیا ریزن آپ کو اس کی لگتی ہے؟ اپرچونیٹی جو ہے نا, قسمت, آپ قسمت کی بات کر رہے ہیں تو قسمت کا جو دار و مدار ہے نا, جو قسمت کا جو کردار ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ قسمت صرف آپ کو ایک موقع پرووائڈ کرتی ہے. قسمت کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ گاڑی اٹھا کے دے گی, آپ کا بینک بیلنس بھر دے گی. قسمت کا کام ہے آپ کو موقع دینا, اس موقع کو پک. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب میری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو لوگ خوش ہوتے ہیں, میں خوش نہیں ہوا تھا, میں پریشان ہو گیا تھا. اور وہ پریشانی کیا تھی کہ نیکسٹ ویڈیو کیسے وائرل ہوگی, یار یہ تو میں نے کر لیا ہے, اب جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ کیسے وائرل کرنی ہے. تو میں پھر اس کے بارے میں سوچنا لگ گیا. جیسے جیسے میں سوچتا گیا, میں نے دوسری ویڈیو بنائی, تیسری بنائی, اور آج تک میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ہر پچھلی ویڈیو سے اگلی ویڈیو زیادہ اچھی بنے. تو سوچنے کے پیچھے محنت بھی ہے نا, محنت, ٹریک, کافی ساری چیزیں. بندہ کہے کہ یار ابھی تو اتنا اچھا پیسہ آ گیا ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, بچے ہیں, اولاد, تو اب کیا ضرورت ہے اس طرح کی محنت کرنے کی. لیکن وہ نہیں, آپ کی کنسسٹنسی دن بدن اوپر جا رہی ہے. ہاں جی, میں نے دیکھا ہے کہ 90%, بلکہ آپ امیرکن ریپرز اگر دیکھیں تو بوم ہوتا ہے ان کا فوراً آتا ہے بوم, ہائی فائی جاتے ہیں, بڑے گولڈ چینز یہ وہ, پھر ان کا پھر زوال بھی آتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو نشے تماشے اور ان ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ مطلب جب پیسے کو مس یوز شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو پیسہ ایسی چیز ہے کہ جو اگر آپ نے مس یوز کیا تو آپ کے ہی گلے کا جو ہے وہ توک بن جائے گا. بالکل. اور اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یوز کیا تو پھر ترقی ہی ترقی ہے. پیسہ اپنے ساتھ ظاہر سی بات ہے دشمن بھی لاتا ہے, مسئلے بھی لاتا ہے, پھر سولو بھی خود کرتا ہے. پیسہ تو ایک ایسی چیز ہے نا, پیسے نے مسئلے سولو کرائے آپ کے. ہاں, بڑی جگہوں پہ بڑے مسئلے سولو کرائے ہیں, بلکہ میں کہوں تو سب کو راضی کر دیا ہے. جو ناراض تھے وہ بھی راضی ہو گئے ہیں پیسہ آنے کے بعد. کانسیپٹ ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار بہتر یہ ہے کہ میں کسی بڑی گاڑی میں, لیمبورگینی, بینٹلی میں بیٹھ کے رو لوں اگر کوئی پرابلم آتی ہے, اس بجائے اس کے کہ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے رو لوں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. پیسے کا جنون ہونا چاہیے انسان کو. دیکھیں, ایک ہی تو چیز ہے دنیا میں جس کے سہارے آپ مان لیں کہ ہر چیز کر سکتے ہیں, اور وہ پیسہ ہے. پیسے سے مطلب آپ کے موڈ چینج ہو جاتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے سے. لیکن کچھ لوگ ہیں جب وہ کہتے ہیں نا ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو بس آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ وہ اس کے لیے وہ شاید انور وہ کہتا ہے بھائی اگر یہ آزمائش ہے نا تو بہت اچھی آزمائش ہے, ٹھیک ہے تو ادھر ہی بیٹھے رہو. بھائی میں تو بات کروں گا وہ جو میں نے چیز دیکھی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب میں اپنی شاپ پہ ہوا کرتا تھا تو میرے پاس بائک بھی نہیں ہوا کرتی تھی, سائیکل بھی نہیں ہوا کرتا تھا. میں نے پھر پیدل وہاں سے جانا, بازار سے کوئی چیز لانی ہو, بازار تھوڑا سا دور تھا. تو ایک بار نا میں یہاں سے, ایک کسٹمر میرا جا رہا تھا بازار, میں نے اسے کہا بھائی میں نے کام کرنا ہے, مجھے یہاں سے لیتا جا. اس کے ساتھ چلا گیا ہوں, وہ آگے چلا گیا, میں کام کر کے واپس آ رہا تھا. تو اب میرا یہ سین تھا کہ میں روڈ کے اوپر کھڑا ہوں اور اشارہ دے رہا ہوں آتے جاتے ہوئے بائک کو کہ مجھے کوئی میری شاپ پہ لے جائے. تو میں نے ایسے ایک بندے کو اشارہ کیا, وہ نہیں رکا. یار تکلیف ہوتی ہے, تب پیسے نہیں تھے نا, کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد, گرمی تھی بہت زیادہ, کوئی بھی مطلب رکنا نہیں چاہ رہا تھا, کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم بائک کو بریک لگائیں اور کسی کو اٹھا لیں. تو ہر بندہ اپنی مستی میں مگن ہو کے جا رہا ہے. ایک بندے کو میں اشارے دینے لگا ہوں, وہ بندہ میرا جاننے والا تھا, بہت اچھا. اور جب میں نے اس کو اشارہ دیا, اس نے میری طرف دیکھا ہے, اس کی میری جو آنکھوں کی وہ ہے وہ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکا. اس نے ایسے مطلب فیل کرایا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہ وہاں سے چلا گیا. مجھے یقین کریں اس دن بڑی تکلیف ہوئی ہے. پھر وقت چینج ہوا, 3 سال کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا, کہتا ہے بھائی میری شادی ہے تو شادی کے لیے نا برات اٹھانے کے لیے اپنی گاڑی دے دو. مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا 3 سال پہلے. میں نے کہا یار, جب میں ایسے کھڑا تھا روڈ کے اوپر اور میں نے اس کو اشارہ دیا تھا تو اب اس نے دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیا تھا. میں نے کہا نہیں یار, خون کو خون سے صاف نہیں کیا جاتا. میں نے کہا بھائی 2 گاڑیاں میرے پاس, دونوں لے جا. کیا بات, بڑا خوش ہو گیا. تو وہ لے گیا گاڑیاں. حالانکہ لوگ اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اپنی گاڑی دیں, ہم نے کوئی براتیں اٹھانے کے لیے دی ہوئی ہیں. لیکن میرے آس پاس کے جتنے بھی دوست جاننے والے ہیں, وہ کوئی بھی ان میں سے اگر کہہ دیتا ہے کہ یار ہمیں ضرورت ہے تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. صرف گاڑی ہی نہیں, بلکہ آپ ہماری جب باہر بات ہو رہی تھی آپ نے بتایا کہ یار ایک کوئی کریٹرز بھی ایسے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا, لیکن آپ نے پھر اسٹل ان کے ساتھ بھی اچھا کیا. صرف کریٹرز ہی نہیں, 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ بات کر رہے تھے, میں نے نوٹ کی کہ آپ نے یہی بولا کہ یار ضروری نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بیہیویئر کیا میں بھی ویسا ہی کروں.
یہی تو پازیٹیوٹیز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہوتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرے نزدیک کہ آپ نیکی کو چھپا کے کرو. میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے آپ گم کر دو. اس بندے سے اس اچھائی کی امید نہ رکھو کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے واپس یہ میرے ساتھ نیکی کرے گا. تو کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے چھوڑ دو اسے، اس کے ساتھ آپ اچھا کرو. میرے خیال سے انسان سیٹسفائیڈ بھی رہتا ہے، خوش بھی رہتا ہے. جب آپ کسی سے امید نہیں لگاؤ گے نا، آپ نے نیکی کر کے چھوڑ دی کہ یار اس نے تو برا ہی کرنا ہے، امید رکھو کہ برا ہی کرے گا. جب اچھا کرے گا تو بہت اچھا لگے گا، برا کرے گا تو آپ کی توقعات پہلے بھی ویسے ہی اس سے یہی تھی، تو آپ ہرٹ نہیں ہوگے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ ہرٹ ہونا بند ہو جائے گا آپ کا. جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے پھر بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ہیوی قسم کی فیل آتی ہے آپ کو، بہت اچھا لگتا ہے. ضمیر آپ کا مطمئن ہوتا ہے کہ یار اس نے جو کیا ہے اور میں نے اپنی طرف سے اچھا کیا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے ریوارڈ بھی ملتے ہیں اس چیز کے. جب آپ ہر چیز کو پازیٹیو لے کے چل رہے ہوتے ہو نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے ورک میں آپ اچھا کر رہے ہیں، 100% دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ